أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا گیا جنہوں نے اپنے نبی کی نافرمانی کی، نبی کے ذریعے سے کلام خداوندی پیام رب العزت کو یقین نہیں کیا، منمانی کرتے گئے. کوئی قریب 25 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے قوموں سے متعلق تذکرہ قرآن اور احادیث کے ذریعے سے ذکر کیا گیا. پھر اس کے بعد ذکر کر دیا گیا کہ یہ چند ایک واقعات ہیں پچھلے قوموں کے جو نمونے کے طور پر تمہارے لیے اس کلام پاک میں پیش کیے گئے ہیں. دوسروں کا تذکرہ نہیں کیا گیا اور حدیث نبوی کے ذریعے سے وضاحت کی گئی کہ ویسے تو تعداد اللہ کے منتخب بندے جو نبی اور رسول کے شکل میں تھے آخر زمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا کر کوئی 1,24,000 تک کی تعداد ہے. اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں چھوٹی اور بڑی صحیفوں اور بڑی کتابوں کی شکل میں جملہ 104 کتابیں نازل ہوئی. 104 کتابوں میں سے صرف اس امت کے سامنے 4 کتابوں کا تذکرہ وضاحت کے ساتھ کیا گیا: قرآن مجید، تورات، زبور، انجیل. البتہ بعض انبیاء کے صحیفوں کا صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے علاوہ صحیفے بھی دیے گئے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے بڑی نہیں چھوٹی کتابوں کی شکل میں. پورے واقعات میں اگر دیکھتے چلے تو ایک پہلو کی یکسانیت ہے. حق کا انکار کرنے اور حق کے انکار کرنے کے سلسلے میں حق بیان کرنے والے کی مخالفت کے لیے یا تو جادوگر کہا انہوں نے، یا دیوانہ اور پاگل کہہ دیا. کلام جب اس کو قبول نہ کرنا ہے تو یہ ایک مشترک پہلو گزرا ہے. تو وہی مشترک پہلو آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد بھی، اللہ کا پیام کلام پاک کو پیش کرنے کے بعد بھی مخالفت میں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا. قبول نہ کرنا تھا تو حق بیان کرنے والے، حق پیش کرنے والے کو یہ نہیں کرنا. تو اس پہلو کو اس آیت میں بتاتے ہیں آج کی. کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول. اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو آپ، اسی طرح آپ کے متبعین کے لیے قیامت تک آنے والے اس کے اوپر پورے شد و مت کے ساتھ اس دین کے اوپر قائم رہنے والے اپنانے والوں کو بتا دیا گیا کہ تمہاری جو مخالفت قوم کرتی ہے، دیگر دین والے کرتے ہیں، دیگر قومیں کیا کرتے ہیں، یہ نئی بات نہیں ہے، بلکہ پچھلے پورے قوموں کے چند واقعات تمہارے سامنے پیش کیے گئے ہیں کئی پہلوؤں کے ساتھ، صرف اور صرف تمہارے ایمان کو ثابت قدم کر رکھنے کے لیے. جتنے ان سے پہلے بھی جتنے لوگ آئے، جتنے قومیں ہیں، انہوں نے بھی ہر رسول کے بارے میں یہی کہا، یا تو ساحر کہا، یا دیوانہ کن کہا، پاگل کہا، یا یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے کہا، یہ دین حق نہیں ہے کہا. تو اس سلسلے میں دیکھو جو بات ایک مشترک چل رہی ہے، اتواصوا بھی، کیا سب ایک دوسرے کو ایک وصیت تاکید کرتے ہوئے آ رہے ہیں کیا؟ دیکھیں ایک ہی مشترک پہلو مل رہا ہے ہر قوم میں.
نیچے سے اوپر تک گزرو یا اوپر سے نیچے تک آؤ. یعنی انداز مخالفت ایک جیسا ہے. دین اور دین اسلام کی تعلیم توحید کے انکار کرنے کے طریقوں میں مخالفت والا پہلو قریب قریب ایک جیسا ہے. تو کیا ایک دوسرے کو وصیت اور تاکید اور وصیت نامہ لکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں لوگ؟ اللہ فرماتے ہیں حالانکہ ایک قوم کا دوسرے قوم سے رابطہ ہوا نہیں, یہ ان سے ملے نہیں, یہ ان سے ملے نہیں, لیکن پھر بھی چیز ایک مشترک ہے. مشترک اس وجہ سے ہے یہ قوم طاغون, نافرمان, سرکش, شرارت پسند قومیں ہیں. سارے شر پسندوں کا انداز ایک جیسا چلتا ہے. تو کیا اس انداز اور مخالفت والے پہلو کو دیکھ کر تم دین اسلام کے اصول اور بنیاد میں نرمی پیدا کرنے کی طرف آگے بڑھو گے یا اس کو چھوڑنے کی طرف آگے بڑھو گے؟ پہلو چاہے کچھ بھی ہو, اگر کوئی قبول نہ کرتا ہے نہ کرے, لیکن تم کو خاموش بیٹھنے کی اجازت نہیں. اسلامیت کا رنگ ظاہر کرنے کی, کرتے رہنے کا حکم ہے, اس کے خلاف کرنے کی اجازت نہیں. فتول عنہم, کرو اور تم خاموش رہو, وہ مانے نہ مانتے. فما انت بملوم, اب تم قابل ملامت نہیں. ان کے رنگ میں رنگے جانے کو اگر ترجیح دیتے ہو تو تم دین پر نہیں رہے. یعنی تم سے دوسرے کے لیے دین کا مظاہرہ, دین کا رنگ, دین کے آثار نشانی دوسروں کو دکھائی نہیں دیتے. جب دکھائی نہیں دیتے وہ دلیل اور شہادت اور گواہی ہوگی تمہارے لیے قیامت کے دن کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے بھی تم مسلمان نہیں رہے. یعنی خود کا سدھرنا کافی نہیں, خود کا مسلمان ہونا کافی نہیں. اس لیے نماز کی اہمیت, ایک نماز کے مقابلے میں 27 نمازوں کی جو فضیلت دی گئی جماعت کے ساتھ, گھر سے باہر نکل کر پڑھنا اور بتانا. آپ نماز کو آتے اور جاتے ہوئے دکھنا, آپ کے جانے اور جانے والے لوگوں کی نظروں میں آپ کی جھلک دکھتے رہنا. پھر نماز کے لیے جو حیت ہے وہ اختیار کرتے آوق میں پتہ چلے گا. یہ دین اسلام کا طور طریقہ ہے, ایک پابندی ہے جو ایک ذات کی پابندی اور اس کے حکم کی اتباع اور فرمانبرداری کرنا ہے. پھر ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا؟ نہیں ہو رہا نا, اس کی فکر نہیں کرنا, یہ کرتے جاؤ. اور جب زبان چلتی ہے چلاتے جاؤ, جو طریقہ ہو سکتا ہے کرتے جاؤ, پھر فائدہ کیا؟ سارے حیدرآباد کے اخبارات دیکھو, دینی رنگ سب سے زیادہ حیدرآباد, عملی مظاہرے میں دیکھو سب سے زیادہ پیچھے. تقاریر اور مجالس پہ دیکھو کثرت کے ساتھ. ہم اکثر مساجد میں 5 نمازوں میں 5 قسم کے گروپ, سب کا عنوان قرآن, سب کا عنوان حدیث. پھر عملی دنیا میں معاملات والے میں اسلامی رنگ, اسلامی چھاپ سے سب سے دور. تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں وہ ذکر کرتے چلو. اس کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو سدھرتا نہیں, سدھرنا چاہتا نہیں, قبول کرنا نہیں چاہتا, اس تک آواز تو پہنچے, اس تک تمہارے عملی مظاہرے اس کے سامنے دکھ جائے, تو اس کے لیے اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو جائے, تمہاری طرف سے ذمہ داری ہٹ جائے. دوسرے جو مومن ہیں اس سے مزید اس کے ایمان میں پیدا ہوگا, ایمان میں تازگی ہوگی, ایمانی طور طریقے کے اندر
صحیح طور طریقے کی پہچان ہوگی. ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. ایمان والوں کو تو سب سے زیادہ فائدہ اور نفع ہوگا. رکنا نہیں, کرتے چلنا. مکے کے 13 سالہ زندگی میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا زندگی کا ہر پہلو تنگ کر دیا گیا. زندگی کے اس تنگی والے پہلو سے نکلنے کی تاکید نہیں کی گئی. تنگی دنیا کی عارضی چیز ہے. ہم اس بیٹھنے کو کہاں نہیں گیا, کرتے رہے تو کنواں نکل پڑے. جنگ خیبر میں حالت یہ تھی کہ کوئی نکلنے کے لیے تیار ہونا مشکل تھا. کم و بیش ہر گھر میں کھانے پینے کی تنگی تھی. فصل آنے کے لیے 2 تا 3 مہینے ضرورت تھی. گرمی بہت زیادہ سخت تھی, جو یہاں سے زیادہ ہوتی ہے. ہیلے کرنے والوں کو قرآن نے کہہ دیا اس گرمی کی بات کرتے ہو. قل نار جہنم اشد حرا. کہہ دو پھر دوزخ کی آگ اور اس کی حرارت کے بارے میں کیا کہتے ہو. وہ کہے گناہ ہزاروں گنا اور گرم ہوگی, وہاں بچ نہیں پاؤ گی. اس سے بچنے کے لیے یہاں کی گرمی کی پرواہ نہ کرنا ہے. جب گرمی کا ذکر آتا سردی کا بھی اس کے مقابلے میں ذکر ہوگا. جب موسم کی مشقت ہوتی ہے اس وقت اطاعت والے عمل میں ثواب بڑھ جاتا ہے. وضو کا, نماز کا ثواب. سردیوں میں وضو کے لیے خاص طور پر تاکید سخت سرما کے دن ہوتے ہیں. وضو کرنے پر کپ کپانا, سر تھنانا, کانپنا پڑتا ہے. اس میں اطمینان کے ساتھ جو وضو کرتا ہے اس کے لیے خاص تاکید کر دی گئی کہ اس کے اجر کی زیادتی کا. تو پھر سخت گرما کے اندر بھی جب ان چیزوں کا ذکر آتا ہے گرمی وجہ بننے نہ پائے, سردی وجہ بننے نہ پائے. یعنی دنیا کی عارضی دشواریاں اور مشقتیں دین والے معاملات کی ادائیگی کے اندر یہ سبب بننے نہ پائے. کوئی احساس والی چیز نہیں ہو سکتے ہیں نقصان کی. شیخ پانی اس کو کہتے ہیں. بڑھاپے کے انتہا پن کی وجہ سے کمزوری زیادہ بڑھ جاتی ہے. اب سدھر کے پہلوان بننے, صحت مند ہونے کے کوئی آسان نہیں ہے. اس کے لیے روزہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ کفارہ دے دے, فدیہ دے دے. روزہ معاف نہیں, فدیہ دے دے. اور اسی طرح سفر میں مشقت ہو تو اس مشقت سے بچنے کے لیے ہم اجازت دیتے ہیں کہ وہ روزہ چھوڑ کر فدیہ دے دے. شرط پانی کے لیے, دوسروں کے لیے نہیں. دوسروں کے لیے ان حالات کے اندر روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا کرے, فدیہ نہیں چلے گا. اس شرط پانی کو بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اس مشقت برداشت کر کے روزہ رکھنا ہی زیادہ اچھا ہے. اے وہ بوڑھے جو لڑکھڑانے والے, نہ سمجھنے والے, تجھے اجازت ہے لیکن روزہ رکھنا چاہیے. ایمان کا کمال یہ ہوتا ہے. ڈاکٹر آپ اجازت دیتا ہے شوگر کے مریضوں کے لیے, شوگر کے مرض کے بھی کئی قسم ہیں. ہر شوگر کا مریض کے لیے روزہ رکھنا منع ہے, ایسا نہیں. اس کے لیے اقسام الگ ہے. خالی شوگر کہہ کر دماغ پہ چلا لینا یہ غلط ہے. اس کو بھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا, آپ کو ہر 2-3 گھنٹے اسے اپنے حلق میں مسلسل رہنا, نہیں تو تم چلے جاؤ. ٹھیک ہے, اجازت ہے. اپنے ارادے سے فیصلہ لینے کی اجازت ہے. ایک عالم بھی ہے, اپنے علم کے ذریعے سے فیصلہ لے نہیں سکتا. اس سلسلے میں ڈاکٹر جب بولنا پڑے گا, یہ کر سکتا ہے, انہیں کچھ نہیں لے جا سکتا. تو
तकारीर में इसमें जो फैसले देते हैं अपने तौर पे आपको लेना नहीं, फैसला नाफिज करने वाला। 1,00,000 आदमी मिलकर कहते कि ये सोना है चमक चमक को देखकर, लेकिन 1,00,000 अफराद के मुकाबले में एक सोना बच्चा भी आकर कहते ये सोना नहीं हो सकता, तो एक आदमी की बात सही है, वो 1,00,000 आदमी की बात अलग है। तो इसी तरह मर्द की वजह से फैसला जो लेना है आपका अपना फैमिली डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर, वो कहने के बाद फैसला लेना, उससे फैसला लेने की इजाजत नहीं है। अब इस फैसले के बाद जो कुरान कहता है कि वन तो फैसला, सूरह आज़ाब में ये भी जिक्र किया, इन फरर तुम मिनल मौत या मौत के डर से तुम हुक्म की इत्तिबा के लिए फरार इख्तियार कर रहे हो, चलो करो, क्या होगा? इधर ला तुम बताओ ना इल्ला खैर, मान लो कि 2-4 और भी होगी, तो होना क्या है? होना इन्ना लिल्लाह होना है, मांगना चाहिए, झोले में जाना चाहिए, जमीन दफन होना चाहिए। अगर दीन की मशक्कत के लिए हो जाता है तो उससे अच्छा और बेहतर क्या है? तो 2 पहलू हैं, इजाजत है, इख्तियार है। इजाजत में मशक्कत को बर्दाश्त करने की अफजलियत है, जो कर सकते हो, तो लिहाजा अल्लाह ने बोला फतह अल्लाह अनकुम, आप तो फरमा दीजिए, जो नहीं करे आप उनका पीछा पकड़कर गला पकड़ने की, हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है, बस आप एराज कीजिए, लेकिन आप अपना काम करते रहिए, उसको हुक्म को बाकी रख दिया क़यामत तक के लिए, तेरा काम तो करते करना। जो नहीं मानता, जो नहीं सुनता, जो नहीं सुधरना चाहता, उसके लिए अल्लाह की तरफ से हुज्जत की तकमील कल क़यामत के दिन कोई उज़्रनामा नहीं होगा। और मोमिन के लिए उसके ईमान में ताज़गी होगी, उसके लिए पैदा होता चलेगा, लिहाजा काम चलते रहना, चलते रहना। उसके बाद वजह खिलकत और कायनात को पैदा करने की वजह, इंसान को शरफ बख्शने की वजह गर्ज़ गायब, बल्कि कायनात की हर चीज़ का मतलब और मकसद क्या है उसकी वजह अगले आने वाली आती है।